بسم الله الرحمن الرحيم. اس موقع پر بار بار یہ بات گزری ہے کہ علاقے مرکز خلافت بغداد سے جدا ہو رہے تھے۔ کبھی کوئی خطہ خود مختار ہو رہا تھا تو کبھی کوئی صوبہ علیحدہ ہو رہا تھا۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو اس وقت تک قریباً 11-12 الگ الگ حکومتیں بن چکی تھیں، جن کا تذکرہ سماعت فرمائی ہے۔ نمبر 1، اندلس میں خلافت بنو امیہ قائم تھی، جو عبد الرحمن الداخل نے بنائی تھی، اور آج کل وہاں عبد الرحمن الناصر بادشاہ تھا۔ دوسرے نمبر پر افریقہ میں ادریسی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ تیسرے نمبر پر اسی افریقہ میں ادریسی کے بعد اغالبہ کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اور نمبر 4، آج کل افریقہ میں فاطمی سلطنت قائم ہو چکی تھی، جو عبید اللہ المہدی نے بنائی تھی۔ یہ لوگ اپنے کو خلیفہ اور امام کہتے تھے، اس وقت اسماعیل منصور ان کا خلیفہ تھا۔ پانچویں نمبر پر مصر میں اخشیدیوں کی حکومت تھی، جو محمد اخشیدی نے بنائی تھی، اور آج کل انوجود بن محمد اخشید یہاں کا حاکم تھا۔ نمبر 6، حلب میں حمدانیوں کی بادشاہت تھی، جو عبداللہ بن حمدان نے بنائی تھی، اور آج کل ان کا امیر سیف الدولہ تھا۔ 7ویں نمبر پر جزیرہ فراتیہ میں بھی حمدانیوں کی بادشاہت تھی، اور ناصر حمدانی ان کا بادشاہ تھا۔ اور 8ویں نمبر پر عراق پر بنو بویہ کی حکومت تھی، جو ابو شجاع بویہ نے بنائی تھی۔ اور 9ویں نمبر پر عمان، بحرین، یمامہ اور بصرہ میں کرامتہ کا زور تھا، جو فاطمی امام کا خطبہ پڑھتے تھے۔ اور نمبر 10، بلاد جبل اور رے میں خلیفہ اور رکن الدین حسن بن بویہ کا نام لیا جاتا تھا۔ 11 نمبر پر جرجان اور طبرستان میں سامانیوں اور دشمگیر کے جھگڑے تھے۔ 12ویں نمبر پر خراسان اور ماوراء النہر بخارا سامانیوں کے ماتحت تھا۔ سامانی سلطنت نصر بن احمد سامانی نے بنائی تھی۔ فارس اور اہواز میں اگرچہ عباسی خلیفہ کا نام چلتا، مگر اسی کے بعد علی بن بویہ عماد الدولہ کا ذکر ہوتا تھا، جو امیر الامراء بھی کہلاتا تھا، اور اصل حکومت بھی اسی کے پاس تھی۔ مطیع کے زمانہ میں واسط و بصرہ کے درمیان عمران ابن شاہین نے ایک اور ریاست قائم کر دی تھی۔ وہ عرب جو کبھی سیاہ و سفید کے مالک تھے اور عالم اسلام کا ایک مرکزی ستون سمجھے جاتے تھے، عباسیوں کی غلطی کی وجہ سے حکومت سے بالکل الگ تھلگ ہو چکے تھے۔ پھر خود عباسی بھی اپنی ساکھ کو برقرار رکھ نہ سکے اور مرکز کو مضبوطی سے نہ بچا سکے، اور پوری خلافت کے حصے بکھرے ہو گئے۔ اس طرح مسلمان جو کبھی ایک بادشاہ اور خلیفہ کے ماتحت ہوتے تھے اور ایک مرکز سے جڑ کر رہتے تھے، اب الگ الگ ہو کر رہ گئے۔ اور پھر بہت مرتبہ ایسا ہوتا کہ ان کی یہ جدا جدا حکومتیں بس آپس میں ہی لڑتی بھیڑتی رہتی، دشمنوں اور کفار پر اقدام کی نوبت ہی نہ آتی۔